अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे दर्स चहारुम यानी सबक नंबर 4। तो क्लास को शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे दर्स का नाम है मेहरबानी बेफिदर व मादर, यानी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। और दर्स से पहले हैं अल्फाज, और ये अल्फाज वो हैं कि जो हमारे दर्स में भी इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अल्फाजों को देख लें और इनका मायना अच्छे से समझ लें। सबसे पहला लफ्ज है एहतराम गुजाश्तन, यानी एहतराम करना। एहसान, एहसान। अदियान इलाही, यानी अदियान दीन का जम है। अदियान इलाही यानी दीन इलाही। इकनून, इकनून यानी अभी। अमर करदन, हुक्म देना। अहले बैत, अहले बैत। बंदगी यानी बंदगी। बेखूबी यानी अच्छे से। बिश्तर ज्यादातर। पाक यानी पाक। परस्तिश यानी परस्तिश। पिरामून, पिरामून यानी बारे में। हत्ता, हत्ता, हत्ता यानी यहाँ तक के। हजरत, हजरत। खुश रफ्तार यानी खुश अखलाक। सिफारिश, हुक्म। अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। फहमीदन समझना। हीच वक्त यानी किसी भी वक्त। अब हम पढ़ेंगे दर्स, और दर्स पे आप लोगों को तवज्जो करना है कि कहाँ पे कौन सा फेल इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मेहरबानी बे पेदर व मादर यानी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। दर हमें ये अदियान इलाही, सारे इलाही अदियानों में मेहरबानी बापेदर व मादर बिस्यार सिफारिश शुदे अस्त। तमाम अदियानी इलाही में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद की गई है। दीन इस्लाम नीज खुश रफ्तारी व फेदर व मादर व बिस्यार मुहिम दानिस्ते अस्त। दीन इस्लाम में भी माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने को बहुत ही अहमियत दी हुई है। खुदा ये मेहरबान दर कुरान करीम, खुदावंद मुताल ने कुरान करीम में पस अस अमर बे परस्तिश व बंदगी खुद बे इंसान हा दस्तूर दादे बे फेदर व मादर खुद एहसान व नेकी कुनीत। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपनी बंदगी और अपनी इबादत के फौरन बाद सबसे पहला अमर इंसान को दिया है अपनी बंदगी का, अपनी इबादत का। और उसके फौरन बाद इंसान को ये हुक्म दिया हुआ है कि अपनी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक यानी नेकी से पेश आए। पैगंबर व अहले बैत पाकिशान, पैगंबर और उनकी पाक अहले बैत नीस पीरामून एहतराम बेफेदर व मादर तौसीहाये जियादी फरमूदे अंद। उन्होंने भी यानी पैगंबर और उनकी अहले बैत ने भी इस बारे में माँ बाप के साथ एहतराम और हुस्न सलूक के बारे में बहुत सारी तजवीज़ें पेश की हैं। वहत्ता किसानी रॉ के बे फेदर व मादर शान खुमक मी खारदान व बे ऑनहा एहतराम मी गुजाश्तन बिश्तर दूस्त मी दाश्तन। और यहाँ तक कि वो लोग कि जो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे, उन्हें ज्यादातर पैगंबर और उनकी अहले बैत उन्हें ज्यादा पसंद करते थे। रूजी यकीस यारान हजरत इमाम सादिक बे ईशान गुफ्त। एक दिन मौला के असहाबों में से एक सहाबी ने मौला से कहा, फरजंदम इस्माइल पिसर मेहरबान व खूबियत। मेरा बेटा इस्माइल वो बहुत ही मेहरबान और एक अच्छा बेटा है। हिच वक्त कारी नेमी कुनत के मन नाराहत शवम। किसी वक्त भी कोई ऐसा काम नहीं करता कि जिस वजह से मैं नाराज हो जाऊं। कार हायश रा बेखूबी अंजाम मी दहत। अपने कामों को बखूबी तरीके से अंजाम देता है। बेमादरश हम कुमक मिकुनत। अपनी माँ की भी मदद करता है। इमाम सादिक फरमुदंत, मौला सादिक ने फरमाया, मन पीश अस इन हम इस्माइल रा दूस्त दाश्तम। मैं इससे पहले भी, इन बातों से पहले भी इस्माइल को पसंद करता था। अम्मा इकनून खैली बीशतर उरा दोस्तारम। लेकिन अब जब मैंने उसकी ये बातें सुन ली, अब मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करता हूँ। चुन फहमीदम के ऊ बाफेदर व मादरिश मेहरबान व खुश रफ्तारस। क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो अपनी वालिदैन के साथ मेहरबान है और अच्छा रवैया रखता। अब हम पढ़ेंगे जुमले, और ये जुमले भी उन्हीं अल्फाजों पर मबनी हैं जो अल्फाज अभी अभी हमने दर्स में पढ़े हैं, ताकि
مزید ہماری فارسی اچھی ہو سکے، مزید ہم جملے بنانا بھی ہمیں آ سکے۔ سب سے پہلا لفظ ہے احترام گزاشتن۔ احترام گزاشتن یہاں پہ اس کا معنی دیا گیا ہے، یعنی انجام دادن کاری یا گفتن سخنی کے نشانے یہ بزرگ دانستن کسی یا چیزی باشد، بزرگ شمردن، کوئی ایسا کام انجام دینا یا کوئی ایسی بات بول دینا کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ہی بزرگ اور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ بزرگ شمردن یعنی بڑا شمار کرنا۔ احترام گزاشتن احترام کرنا، وہی اردو والا احترام کرنا ہے یہاں پہ مراد۔ ماں برائے احترام گزاشتن بے استاد، ہم اپنے استاد کے احترام کرنے کے لیے ہنگام ورود شان بے کلاس از جایمان بلند می شویم، ہم استاد کے احترام میں یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ احسان یعنی خوبی یا نیکی، اچھائی اور نیکی کو احسان کہا جاتا ہے۔ فرزندان باید به پدر و مادرشان احسان و نیکی کنید، فرزندان یعنی میرے بچوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حتماً احسان اور نیکی کریں۔ ادیان الہی یعنی دین ہائی خدائی، یعنی خدائی دین، دین ہائی کے از طرف خدائی یکتا آمده است، وہ دین وہ ادیان کی جو خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، مانند دین اسلام، مسیحیت و ان سارے اسلامی دینوں کو ادیان الہی کہا جاتا ہے۔ در ہمیں یہ ادیان الہی، تمام ادیان الہی میں دروغ گفتن جھوٹ بولنا کار بسیار بد و راست گفتن کار بسیار خوبی است، جھوٹ بولنا بہت برا کام ہے اور سچ بولنا بہت اچھا کام ہے۔ اکنون یعنی الان یعنی ابھی، فاطمہ اکنون 18 سال دارت، فاطمہ ابھی 18 سال کی ہے۔ امر کردن یعنی دستور دادن یعنی حکم دینا، خداوند به همه انسان ها امر کرده است که با هم مهربان باشند، دروغ نگویند و خداوند نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہیں، جھوٹ نہ بولیں وغیرہ وغیرہ۔ اہل بیت یعنی خانوادے، اہل بیت یعنی خانوادہ یعنی فیملی۔ اہل بیت در اینجا حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین و نو جانشین شان می باشند، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد مولا علی، جناب زہرا، مولا حسن، مولا حسین اور ان کے 9 جانشین، یہ سارے اہل بیت شمار ہوتے ہیں۔ حضرت محمد و اہل بیتش از ہر گناہی پاک و دور ہستند، رسول اکرم اور ان کی اہل بیت ہر گناہ سے پاک اور دور ہیں۔ بے خوبی یعنی خوب یعنی اچھے انداز سے یا اچھا۔ کودکان حدوداً 2 سالگی می توانند به خوبی حرف بزنند و راه بروند، بچے تقریباً 2 سال کی عمر میں وہ صحیح طریقے سے بات کر سکتے ہیں اور چل بھی سکتے ہیں۔ بیشتر یعنی زیادہ تر، بیشتر مردم جہان در قاره آسیا زندگی می کنند، زیادہ تر دنیا کے لوگ ہیں۔ پرستش یعنی بندگی، انجام دادن دستور ہائی خدا یعنی خدا کے احکامات کو انجام دینا اور عمل کرنا، اسے کہتے ہیں پرستش۔ قبل از آمدن دین اسلام بیشتر مردم مکے بتہارا پرستش می کردند، دین اسلام کے آنے سے پہلے زیادہ تر مکے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی بندگی کرتے تھے۔ پیرامون برای نشان دادن موضوعی استفاده می شود، درباره چیزی یا کسی۔ پیرامون کہتے ہیں کسی موضوع کو دکھانے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے جو یہاں پہ معنی بتایا گیا ہے۔ درباره چیزی یا کسی چیز یا کسی بارے میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ درس دیروز پیرامون قرآن بود و درس امروز پیرامون پدر و مادر است، پیرامون سے مراد موضوع ہے، ٹھیک، کسی موضوع کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل کے درس کا موضوع قرآن تھا اور آج کے درس کا موضوع حتیٰ یعنی تا جائی کے یعنی یہاں تک کے، آنجا کے، یہ بھی تقریباً وہی ہے۔ واژه حتی هنگامی استفاده می شود که بخواهید چیزی که دور از فکر ماست و به آن توجه نداریم بگوییم حتی،
تب وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ وہ چیز ہماری سوچ اور فکر سے بالاتر ہے اور ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے، تب وہاں پہ حتیٰ بولا جا سکتا ہے۔ اب مزید جملہ پڑھتے ہیں، دیکھیں، انسان نہ باید کار بد انجام دہد حتیٰ اگر دوستش از او بخواہد، انسان کو حتماً کوئی بھی برا کام انجام نہیں دینا چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس کا دوست بھی اس سے کہے۔ پھر حضرت، کلمہ یہ حضرت برای احترام قبل از نام بزرگان گفته یا نوشته می شود۔ حضرت کا جو لفظ ہے یہ احترام کے لیے لکھا جاتا ہے، کسی بزرگ یا کسی بڑے یا کوئی قابل احترام ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ لفظ حضرت لکھا جاتا ہے، جیسے حضرت علی فرمودند، حضرت علی نے فرمایا۔ خوش رفتار یعنی مہربان، کسی کے دارا یہ اخلاق و رفتار خوب است، وہ انسان کی جس کا اخلاق اور جس کا کردار بہت ہی اچھا ہو اسے کہتے ہیں خوش رفتار یعنی خوش اخلاق۔ احمد به همه مردم حتی کودکان احترام می گذارد، او بسیار خوش رفتار است۔ احمد تمام انسانوں کو حتیٰ کہ بچوں کا بھی احترام کرتا ہے اور وہ بہت ہی خوش اخلاق ہے۔ سفارش یعنی توصیے یعنی تجویز دینا، درخواست انجام کاری از کسی کو کسی کام کو کرنے کے لیے درخواست کرنا۔ صحیح، مزید جملہ پڑھتے ہیں، شاگرد خوب کسی است که به سفارش های استاد در انجام تکلیف ها گوش کند، اچھا شاگرد وہ ہے کہ جو اپنے استاد کے ہوم ورک دینے والی تجویز پر عمل کرے اور اسے انجام دے۔ پھر علیہ السلام، علیہ السلام یعنی سلام بر او یعنی سلام ہو اس پر۔ ما از کلمه علیہ السلام برای احترام به پیامبران و امامان استفاده می کنیم، ہم لفظ علیہ السلام کو پیغمبروں اور اماموں کے احترام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت نام یکی از آنہارا می گوییم یا می نویسیم، اور جس وقت بھی ہم ان کے پیغمبروں یا اماموں کے ناموں میں سے کوئی نام لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، ان واجرہ بیکار می بریم، اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں، مانند امام حسین علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ فہمیدن یعنی دانستن چیزی یعنی کسی چیز کو سمجھنا، متوجہ شدن سمجھنا، دانستن یعنی جاننا۔ من فهمیدم برای یاد گرفتن درس باید چند بار آن را تکرار کنم، میں نے یہ سمجھا کہ کسی بھی درس کو یاد کرنے کے لیے، کسی سبق کو یاد کرنے کے لیے باید حتماً ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس درس کو، اس سبق کو چند بار ہمیں تکرار کرنا چاہیے۔ ہیچ وقت، ہیچ گاہ، ہرگز، مخالف ہمیشہ یعنی کسی بھی وقت نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انسان با ایمان ہیچ وقت دوست خود را ناراحت نمی کند، ایک با ایمان انسان کبھی بھی اپنے دوست کو ناراحت نہیں کرتا۔ آج کی کلاس میں ہم نے الفاظ و معنی پڑھے، انہی الفاظوں پر مبنی ہم نے درس پڑھا اور انہی الفاظوں پر مبنی ہم نے جملے بھی پڑھے۔ آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور بہت شکریہ، اللہ حافظ۔